بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ کون ہے متقی؟ کون ہے اللہ سے ڈرنے والے؟ کون ہے جو ہر لمحے اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو دل کا فعل ہے۔ ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں جو کہ ہمارے اعضاء کا فعل ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بندوں کا حق ہے۔ گویا متقی وہ لوگ ہوتے ہیں، اس کتاب سے ہدایت ان کو ملتی ہے کہ جن کے باطن میں بھی اللہ کی یاد ہو اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں، ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوں، اور جو عملی طور پر اللہ کی عبادت یعنی نماز کا پورا اہتمام کرتے ہوں، اور جو اپنے مال کو دوسروں پر خرچ کرنے والے ہوں، حقوق العباد کا پوری طرح لحاظ رکھتے ہوں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ایمان کے تقاضے، تقوی کے تقاضے، ہدایت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان ہر اس چیز پر ایمان لائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی ایک تو قرآن مجید کی شکل میں تھی، اور دوسرے حکمت کی شکل میں، سنت کی شکل میں، جس کو حدیث کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ کچھ سکھلا دیا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لہٰذا آپ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانا اللہ کے فضل کو دعوت دینا ہے۔ اس شخص پر اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی ہوئی وحی سے فیض اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور پھر حدیث بھی قرآن ہی کی طرح نازل ہوتی تھی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو صرف وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد قرآن کے ساتھ ساتھ سنت بھی چھوڑی، اور ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کا حکم دیا۔ فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین سے مراد ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ یقین علم کا سب سے بلند ترین درجہ ہے۔ یقین ایک منزل ہے جس تک انسان پہنچتا ہے تو انسان کو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو عام نگاہوں سے نظر نہیں آتی۔ اسی لیے آخرت کے لیے لفظ ایمان نہیں آیا، آخرت پر یقین کی بات کی گئی ہے کہ یقین ہوتا ہے تو انسان پھر اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک لوگوں کو دنیا میں یقین اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ یعنی جس کو یقین مل گیا، اس کے دل سے شک ہی نکل گیا، اور وہ پورا مانتا ہے کہ اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور ہمیں آخرت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ آخرت کا دن برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، میزان برحق ہے، پل صراط برحق ہے۔ تو جو ان سب چیزوں پر پورے حق کے ساتھ یقین رکھتا ہے تو پھر وہ بہت بڑی نعمت پائے ہوئے ہے۔ تو فرمایا تم اللہ سے ان دونوں چیزوں کا سوال کرتے رہو، تو یا اللہ تو ہمیں یقین اور عافیت عطا فرما۔ جن لوگوں کی یہ صفات ہوتی ہیں ان کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، جن کا باطن، جن کا ظاہر اور جن کے لوگوں سے معاملات، انسانوں کے ساتھ معاملات درست ہیں، وسعت قلبی پر مبنی ہے، اور جو
وحی پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ ہدایت پر ہیں. ہدایت کا معیار بتا دیا گیا. ہم نے ہدایت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے شرائط بتا دی. یہ شرائط پوری کرو گے تو ہدایت پر ہوگے، اور اگر ہدایت پر ہوگے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو گویا کی ٹو سکسیس دے دی گئی، کامیابی کی کنجی دے دی گئی کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے.